دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں وہ یہ کہ رہبانیت کو ترک کر دو، اس لیے کہ رہبانیت کیا ہے کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جانا۔ دیکھیں ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے، اور جس چیز کو ہم شاید یعنی سالہ سال سے اپنے ذہنوں میں جگہ بنائے بیٹھے ہیں کہ درویشی اور چیز ہے، رہبانیت اور چیز ہے۔ درویشی فقر، جس کو پاک پیغمبر نے اپنے لیے فخر بھی قرار دیا کہ الفقر و فخری، فقر میرا جو ہے وہ فخر ہے، لیکن ہم نے اس فقر کے معنی کو متغیر کر دیا۔ اب دیکھیں درویشی ہرگز یہ مطلب نہیں رکھتی کہ آپ اسلام کی تعلیمات سے یا علم اور معرفت سے اپنے آپ کو دور کریں۔ درویشی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے معاملات اور مسائل سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر کے کہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے کی نگاہ میں وہ انسان نارمل ہوتا ہے کہ جو دنیا کے معاملات کے ساتھ نہ چلتا ہو۔ لہذا حقیقت میں جو درویشی اور فقر یہ ہے کہ انسان دنیا دار نہ ہو، انسان کا ہم و غم دنیا نہ ہو، اس کے لیے دنیا کا مال و متاع صرف ضرورت کی حد تک ہو۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ انسان جو ہے وہ اپنا کسب معاش اچھے انداز میں نہ کرے، اچھا نہ پہنے، اچھی گاڑی نہ رکھے، اچھا گھر نہ بنائے، ساری چیزیں یہ ضروریات زندگی ہیں، لیکن انہی چیزوں کا اپنا ہم و غم نہ بنا لے۔ اس کا اٹھنا جو ہے وہ دولت ہو، اس کا بیٹھنا دولت ہو، اس کا مال و متاع ہی سب کچھ ہو۔ اگر یہ انسان کے دل میں ہو اور پھر وہ یہ ظاہر بھی کرے کہ اس کے اندر فقر کا جو ہے عنصر ہے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ درویشی اور اطاعت خدا کا حقیقی معنی یہی ہے کہ آپ ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کی عملی جو تفسیر ہے وہ کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب شہداء کی پامالی ہو گئی اور اس کے بعد جب شریکت الحسین بی بی سے پوچھا گیا کہ بی بی آپ کے لیے کربلا کا جو یہ واقعہ اور سانحہ ہے اور یہ مصیبت ہے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے، تو بی بی نے کہا تھا وما رأیت الا جمیلا، میں نے کوئی چیز مشاہدہ نہیں کی مگر جو بہترین تھی۔ اب یہ دیکھیں انسان اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد بھی اگر اس کے اندر فنا فی اللہ اور بقا باللہ کہ وہ اس کا وجود خدا میں اس قدر ضم ہو جائے کہ پھر اس پر مصیبتیں بھی آ جائیں تب بھی وہ کہے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور خوشی بھی محسوس ہو اور ہر طرح کی خدا سے نعمتوں سے بھی نواز دے پھر بھی وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ تو لہٰذا رہبانیت کو ترک کرنے کا پروردگار عالم نے یہ ہمیں درس دیا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے کہ اگر تم چاہتے ہو ہدایت پا جاؤ تو یہ قرآن تمہارے لیے ہے، یہ مردے بخشوانے کی مشین نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، اس نے زندہ انسانوں کو ہدایت دینی ہے، اس نے ان انسانوں کو نتیجے اور انتہا تک لے کے جانا ہے کہ جو بقا چاہتے ہیں، ورنہ کوئی فرق نہیں رہتا کہ ایک انسان ہو یا کوئی چوپایا ہو۔ جانور اور انسان میں واحد جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، جبکہ جانور کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا رشد کر رہا ہے، اس کے لیے تو اس کی زندگی بس یہی کھانا اور پینا ہے، اور اس کو اپنے مقصد سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کو جیسے کوئی چاہے ہانک دے اس کی وہ مثال ہے۔ لہٰذا انسان جانور سے اپنے آپ کو اگر متمیز کر سکتا ہے تو ہدایت کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی آیات اس کے لیے ہدایت کا سمندر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو